بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نام کا عمل ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک سورت کا عمل ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس عمل کے ذریعے سے آپ کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی، ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، ہر طرح کی ٹینشن سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ معزز سامعین کرام، لوگ انتظار کرتے ہیں پیر کے دن کا کہ کب پیر کا دن آئے گا اور ہم یہ عمل کریں گے۔ یہ عمل پیر کے دن کا خاص عمل ہے۔ یہ عمل جو شخص پیر کے دن کرتا ہے، رب کائنات کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مشکلات کو، اس کی تکلیف کو اور اس کی ٹینشنوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا پیر کے دن آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے، اور اس عمل کے لیے آپ کو کہیں بڑا عمل کرنے کی ضرورت نہیں، کہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ چھوٹا سا یہ عمل ہے، اور یہ بھی نہیں کہ یہ کر لو وہ کر لو، نہیں، یہ بڑا چھوٹا سا عمل ہے، مختصر سا عمل ہے، بڑا مجرب سا عمل ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو تنہائی میں جانا پڑے گا۔ آپ اکیلے میں ہو، راستے میں بھی کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور اس عمل کے لیے جگہ کی کوئی قید نہیں ہے کہ فلاں جگہ بیٹھ جاؤ، فلاں جگہ میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور وقت کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ فلاں وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ پیر کے دن کا عمل ہے، یہ آپ ہر پل، ہر آن، ہر گھڑی کر سکتے ہیں۔ پیر کا دن ہونا چاہیے، بس پیر کے دن آپ اس عمل کو شروع کریں۔ اب یہ عمل 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ اپنی توفیق، آپ اپنی استطاعت، آپ اپنی مصیبت، آپ اپنی ضرورت کے مطابق کریں گے۔ معزز سامعین کرام، تو یہ وظیفہ آپ کی مشکلات کو دور کرنے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی ساری ٹینشنوں کو ختم کرنے والا وظیفہ ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ آج تک جس نے یہ عمل کیا اس کی ساری مشکلات دور ہو گئیں، اس کی ساری تکلیف دور ہو گئیں، اس کی ساری ٹینشنیں ختم ہو گئیں۔ لہٰذا اگر آپ بھی اس عمل کو کرو گے، رب کائنات کی قسم یہ عمل آپ کی ٹینشنوں کو بھی دور کر دے گا، آپ کی مصیبتوں کو بھی ختم کر دے گا، آپ کی تکلیفوں کو بھی دور کر دے گا۔ اس میں ایک اللہ کا پیارا نام ہے اور ایک قرآن پاک کی سورت ہے۔ آپ نے تھمبنیل پہ دیکھا ہے کہ اللہ کا یہ نام، یہ اسم اعظم ہے، اور یہ ایسا اسم اعظم ہے کہ جب آپ اس نام کے ذریعے سے ورد کریں گے نا، اب یہ کتنی مرتبہ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے یہ آگے چل کر ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن اگر آپ اس نام کے ساتھ عمل کریں گے، رب کائنات کی قسم اللہ آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا۔ ابھی دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، نیچے نہیں کریں گے کہ پہلے آپ کی ساری دعا قبول ہو جائے گی، پہلے ساری مشکلات دور ہو جائے گی، پہلے ساری تکلیف ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ نے یہ عمل بڑے اہتمام کے ساتھ کرنا ہے اور بڑی عاجزی کے ساتھ کرنا ہے۔ ایسے کرنا ہے کہ اس کے بعد کسی اور عمل کی ضرورت نہ پڑے۔ اس طریقے سے کرنا ہے کہ گویا اس عمل کے بعد مجھے کسی عمل کی ضرورت نہ رہے۔ اس عمل سے آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں، آپ کی دولت میں، آپ کے کاروبار میں، سب میں ترقی ہو جائے گی، اور ایسے آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ معزز سامعین کرام، یہ عمل مختصر ضرور ہے لیکن فائدے کے لحاظ سے بہت بڑا عمل ہے۔ یہ عمل مختصر ضرور ہے لیکن کرشمات کے اعتبار سے، معجزات کے اعتبار سے اتنا بڑا عمل ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہٰذا اس عمل کو کبھی ختم نہ کیجیے گا۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کی ساری ٹینشنیں، ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی جب آپ اس عمل کو کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف کہ عمل میں ہم نے کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے، قرآن کی اس سورت کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، اللہ کے اس نام کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے کسی جگہ میں چلتے پھرتے کر رہے ہیں یا پھر کسی جگہ میں بیٹھے ہیں، تنہائی میں کرنا ہے، کوئی آپ کے پاس نہ ہو، ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، آپ کا دل، دماغ، زبان، آنکھیں، کان سب کے سب اللہ کی طرف متوجہ ہونے چاہیے۔ جب سب کے سب
اپنے پروردگار دو عالم کی طرف متوجہ ہوں گے تو یقین جانیے کہ پھر اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں گے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، اللہ رب العزت پھر آپ کو غیب سے عطا کرے گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے۔ اب اس سے اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے ایسی جگہ عمل کرنا ہے جہاں پر عمل کرتے ہوئے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اور پھر آپ نے جب عمل کرنا شروع کر دیا ہے تو کسی طرف التفات بھی نہ ہو، توجہ بھی نہ ہو، تنہائی کے اندر کریں گے تو آپ نے اس عمل کو یکسر ایک جگہ بیٹھ کر یا ایک جگہ آپ چل رہے ہیں تو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اب عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ جب دنیا کا کوئی بڑا افسر یا جب دنیا کا کوئی ایم پی اے، ایم ایل اے یا دنیا کا کوئی بڑا جو ہے ممبر قومی اسمبلی آپ کا جو ہے ذمہ داری لے لے تو آپ کتنے خوش ہوتے ہیں، یہاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے، اور جب اللہ کی ذمہ داری لے لیں تو پھر کیا بنے گا؟ معزز سامعین کرام، تو آپ کے کام غیب سے ہونے لگ جائیں گے۔ لہٰذا 3 مرتبہ آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور درود پاک بھی کون سا؟ نماز والا درود پاک، جس میں آپ کا تلفظ صحیح ہو، جو آپ صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک نماز والا درود پاک ہے، درود ابراہیمی ہے، یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہیں پر بیٹھے ہوئے، وہیں پر چلتے ہوئے جہاں آپ نے یہ عمل کیا ہے وہیں پر ہی آپ نے یا رحمان یا رحمان اس کو آپ نے 1001 بار پڑھ لینا ہے۔ اور پھر قرآن پاک کی یہ سورت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سورت آپ نے صرف 11 بار پڑھ لینی ہے۔ 11 بار پڑھ لینے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو ابھی ہم نے پڑھا تھا، نماز والا درود ابراہیمی آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور یہ یاد رکھیں یہ وظیفہ 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 دن بھی، 7 دن بھی، اپنی ضرورت، اپنی حاجت اور اپنی مصیبت کے مطابق آپ اس عمل کو کریں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہوگا۔ والسلام۔